مرزا غالب کا گھر بھی مسجد کے قریب تھا، جس پر اس نے کمال عجز کے ساتھ فخر کیا ہے، جو اسی صاحب کمال کا حصہ ہے۔ کہتا ہے کہ یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ ایک اور شعر ان کا ہے کہ مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے۔ تو اس میں بھوں پاس پر تو بہت بحث ہوئی کہ یہ بہت ثقیل اور کڑی الصوت لفظ ہے، مگر کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے۔ اچھا، کم دوستوں کو یہ علم ہوگا کہ انگریزی یا فرینچ کا لفظ جو کیبرے ہے وہ دراصل خرابات کی خرابی ہے، خرابات سے بنا، خرابات سے کیبرے بنایا ہوا ہے۔ مسجد ہی سے متعلق ایک لطیفہ غالب کے شیدائیوں نے ہم تک پہنچایا ہے، دروغ اور اس کا فروغ برگردن راوی۔ وہ کچھ یوں ہے کہ غالب نے اپنے ایک ہندو شاگرد سے شراب کی بوتل لانے کی فرمائش کی جو حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ جب وہ بوتل لے کر ان کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ غالب نماز پڑھنے مسجد گئے ہیں۔ وہ بوتل بغل میں دابے مسجد پہنچ گیا اور اندر اطلاع کرائی۔ غالب سنتیں پڑھ چکے تھے، جماعت کھڑی ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ مجدہ بادہ ناب سنتے ہی وہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بے تکلف نمازی نے کہا، حضرت فرض تو پڑھتے جائیے۔ غالب نے کہا کہ یاروں کا کام تو سنتوں میں ہی ہو گیا۔ نیر آقا دھن کی پکی ہیں۔ اس کا ایک بیان ثبوت تو یہ کہ عمر میں خود سے 20-30 برس بڑے بزرگوں سے بھی خود کو آپائی کہلواتے ہیں۔ میرے سر پر بھی 2-3 دفعہ ہاتھ پھیر چکی ہیں۔ میں نے پچھلے سال ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ یہ گستاخی کیوں کرتی ہیں؟ کہنے لگیں کہ آپ کا سر نسبتاً اوروں کے مقابلے میں صاف ہے۔ ان کی آپائیت اپنائیت ہی کی ایک ادا ہے۔ ادب اور اردو سے ان کا کمٹمنٹ اٹوٹ اور غیر مشروط ہے۔ اردو مرکز انٹرنیشنل 1987 میں قائم ہوا۔ اس کی محفل آرائی اور محفلوں کی رونقیں ان کے اور ان کے مخلص رفقائے کار اور ساتھیوں کے دم سے ہیں۔ انہوں نے فرمائش کر کے اپنے سیل کا نمبر ایسا لیا ہے کہ جس کے عادات کو اگر حروف تہجی میں منتقل کیا جائے تو اس سے اردو مرکز انٹرنیشنل اور اردو کا مادہ نکلتا ہے، ان کے سیل کے نمبر سے۔ یہ تو اپنے شوہر نامدار کے نام ذہانت سے بھی اسی طرح جو چاہیں برآمد کر سکتی ہیں۔ میں نے اپنا سیل نمبر دانستہ انہیں نہیں دیا کہ اس سے تو غالباً یہ لاہور ہی نکالیں گی نمبر۔ خدا اس ہنسوں کے جوڑے کو سلامت با کرامت رکھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اور جن کے دم سے بڑی رونقیں ہوتی ہیں، ساتھی ان کے ساتھ آتے ہیں، اکیلے ہی وہ سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، پھر کارواں بنتا چلا جاتا ہے۔ غالب ہی نے ایک جگہ بڑی دلچسپ بات کہی ہے
تھا میں گلدستہ احباب کی بندش کی گیا، تھا میں گلدستہ احباب کی بندش کی گیا، متفرق ہوئے ارباب وفا میرے بعد۔ تو دیکھیے اس میں بندش کی گیا سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں گلدستے پر ڈوری نہیں باندھی جاتی تھی، بلکہ گھاس کی ہی ایک ڈوری سی بنا کے اس پہ باندھ دیتے تھے، اس کو بندش کی گیا کہتے تھے۔ تو کہتا یہ ہے کہ میری وجہ سے سب احباب اکٹھے ہوتے تھے، جب میں نہ رہا تو سب متفرق ہو گئے۔ ایک دیکھیے باریکی زبان کی کہ یہاں غالب نے منتشر نہیں کہا، اس نے متفرق کہا، یہ قابل غور بات ہے۔ اور متفرق اس لیے کہا ہے، منتشر تو یہ ہے کہ پھیل گئے، متفرق کا مطلب یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد ان میں جو اختلاف تھا وہ ظاہر ہوا کہ کتنے مختلف المزاج لوگوں کو میں نے اکٹھا کر رکھا تھا، وہ میرے جانے کے بعد ہوا۔ غالب اگر یہاں منتشر کا لفظ استعمال کرتا تو یہ خوبی اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ان کی مستقل مزاجی اور محبتانہ اصرار ہی تھا جو مجھے کشاں کشاں 1 سال بعد پھر اس مائک تک لے آیا ہے۔ میں نے اصول بنا رکھا ہے کہ جہاں میں اپنا کوئی مضمون یا مضامین